अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आज एक अहम और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। चूँकि तपेदिक जिसे ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में टीबी भी कहा जाता है, बलूचिस्तान की सालाना जो है वो बलूचिस्तान का 6% आबादी इससे मुतासर होती है। सालाना तौर पर ये शरह जो है वो इसमें इजाफ़ा देखने को मिलता है और आज इसी की हम लेबॉर्ट्री में आए हैं यहाँ पर और इस जो ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक है, इस मरज़ के हवाले से भी जानते हैं और यहाँ पर ये भी जानते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। लेबॉर्ट्री जो किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से प्रोवेंशल रेफरेंस लैब PTP जिसे बलूचिस्तान जिसे कहा जाता है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और अब्दुर्रऊफ़ साहब जो यहाँ पर माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं जो यहाँ पर इलाज करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम जो प्रोसीजर है इनका वो जानते हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम बताते हैं कि तपेदिक यानी टीबी का जो मरीज़ है वो यहाँ पर आता है तो किस तरह से जो है वो इसका इलाज किया जाता है, किन मराहिल से गुजर कर उसका इलाज किया जाता है। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। रऊफ़ साहब, जब मरीज़ यहाँ पर आता है तो पहला स्टेप क्या होता है उसके इलाज का, ट्रीटमेंट का? बेसिकली ये PRL जो प्रोविंशियल रेफरेंस लेबॉरेटरी है जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर काम करती है, यहाँ पे हम मरीज़ की तशख़ीस करते हैं। डॉक्टर जो OPD से जो है टीबी की तशख़ीस के लिए मरीज़ को यहाँ पे भेजते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के हर तरह के टेस्ट उनके लिए परफॉर्म करके दिए जाते हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेस्ट होते हैं, जिसमें ना सिर्फ हम टीबी का पता करते हैं, हम ये भी पता करते हैं कि टीबी के ऊपर जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें कौन सी दवाई काम कर रही है और कौन सी दवाई उस पर काम नहीं कर रही। तो ये तशख़ीस का जो ये इलाज है और ये जो डायग्नोसिस है, ये जो दुनियाई सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे जो डायग्नोस्टिक होती हैं वो यहाँ पे भी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू से वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा जो ये डायग्नोसिस होते हैं, ये आगा खान हॉस्पिटल, शौकत खानम, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में के लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट होते हैं जो कि बहुत महंगे दामों पे होते हैं, जैसे 15,000 25,000, और मरीज़ का जो है इंतज़ार भी करना होता है हफ्तों जब तक उसका रिज़ल्ट आता है, या महीनों उसका रिज़ल्ट आते आते इसका जो है बहुत इंतज़ार किया जाता है। उस दौरान जो है टीबी की जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, वो मरीज़ के अंदर और भी शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। तो हम यहाँ प्रोविंशियल लेबॉरेटरी में जो है हम टीबी की सर्विसेज भी देते हैं पूरे बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि टीबी के जो है, और पूरे बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में इसके ब्रांचेस हैं जिस पे हम जीन एक्सपर्ट भी परफॉर्म करते हैं। जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी इस टाइम जो दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो टीबी की तशख़ीस 1.5 घंटे में करती है और 1.5 घंटे में हमें पता चलता है कि टीबी है मरीज़ को, और साथ में जो है जो टीबी की दवा है वो उसका भी पता चल जाता है। तो डॉक्टर को जो है मरीज़ को टीबी की दवा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, और इसी तरह मरीज़ का जो है फ़ौरी तौर पे इलाज हो जाता है, और इससे जो है मरीज़ के मरने की शरह बहुत कम हो चुकी है। जिस तरह हमें पता है कि दुनिया में जो है जो टीबी की जो है शरह है, सालाना जो है 5 लाख मरीज़ जो है टीबी, जिसको तपेदिक बीमारी कहते हैं, उससे टीबी उनको हो जाती है। दूसरे फिर बलूचिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पे 6% टीबी सालाना जो है रिपोर्ट हो जाती है। जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम मज़ीद इसके लिए जो है अपनी कोशिशें जारी रखती हैं, जिस तरह डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, तो वो हैं। यहाँ पे हम आपको जो है थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको देते हैं प्रोविंशियल रेफरेंस लेबॉरेटरी किस तरह काम करती है डायग्नोस्टिक के हवाले से, और किस तरह अपनी सर्विसेज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोविंस में देती हैं। चूँकि ये हमारी रिसेप्शन है, यहाँ पे हम मरीज़ से जो है बलगम का नमूना वसूल करते हैं। वसूल करने के बाद फिर इसको हम आगे जो है लेबॉरेटरी में भेजते हैं। जिस तरह आपको पता है ये लेबॉरेटरी जो दरवाज़ा है, यहाँ इस तरफ जो मरीज़ है बिल्कुल आगे नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्शन एरिया है। इवन जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे विद PPE हम काम करते हैं। तो टीबी की जो फैसिलिटी है, हमारे पास माइक्रोस्कोपी रूम है, यहाँ पे हम उसको टीबी की जो है माइक्रोस्कोपी आधे घंटे में उसको माइक्रोस्कोपी रिज़ल्ट देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मरीज़ के जो बलगम है कुछ नमूना है उसमें टीबी है या नहीं, या मरीज़ को टीबी है या नहीं है। फिर हमें अंदर जाते हैं, हम थोड़ा और आपको ब्रीफिंग देते हैं। जो रऊफ़ साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए, चूँकि जो अंदरूनी बलूचिस्तान से आते हैं, यहाँ पर तकरीबन 139 सेंटर्स पूर्वी बलूचिस्तान में कायम किए गए हैं, तो ये उनमें से एक है। तो यहाँ पर आने में जो है लोगों को काफ़ी शिकायत होती है कि डिले होता है काम, ये वो टैक्टिक्स के बारे में जो लोगों की काफ़ी शिकायत आती हैं। तो इस हवाले से आप लोगों की पॉलिसी बनाई गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है यहाँ पे बलूचिस्तान में,
یہ اسی سطح پہ کام کر رہی ہے کہ ٹی بی کے مریضوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات اس کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے پرووائڈ کیے جائیں، نہ کہ صرف ہم ڈائگنوسٹک لیبارٹری کی آپ کو جو ہے انٹروڈکشن کروا رہے، بلکہ ہم آپ کو جو پی ایم ڈی ٹی جو یونٹس ہیں یہاں پہ جو پروگرامیٹک ڈرگ مینجمنٹ یونٹس، ڈرگ ٹریٹمنٹ جو یونٹس ہیں وہاں پہ وہ جاتے ہیں، اس کے ڈور سٹیپس پہ اس کو دوائیاں دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، تاکہ مریض جو ہے وقت بر وقت جو ہے دوائی لے سکے اور جو ہے صحت یاب ہو جائے۔ تو یہ ڈائگنوسٹک فیسلٹی کی اگر ہم بات کریں، پہلے یہاں پہ ہم مائکروسکوپی جو ہم کرتے تھے اور یا کلچر کرتے، جس کا جو ہے ہم ٹی بی کی تشخیص کرتے تھے تو مہینوں بھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا، تو ٹی بی پروگرام سے ہمیں یہ ایڈوانسمنٹ یہاں پہ ملی ہے کہ ہم مریض کو 1.5 گھنٹے میں ٹی بی کا بھی تشخیص کر دیتے ہیں اور دوائیوں کا بھی پتہ کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو جو ہے نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ٹی بی ہے، بلکہ اس کو دوائیوں کا بھی سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے۔ شکریہ سر، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، چونکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے مریضوں کو نہیں چھوڑا جاتا، نہیں علاج کیا جاتا، لیکن ہم نے ہماری ریکویسٹ پر جو رؤوف صاحب ہیں انہوں نے صرف یہاں تک کوریڈور تک آنے کی اجازت دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اندر جو ہے وہ نام لیبز میں جا سکتے ہیں نہ کچھ اور، اسی حوالے سے یہیں پر کوریڈور سے ہی ہمیں جو رؤوف صاحب ہے وہ آگاہ کریں گے اور بتائیں گے۔ رؤوف صاحب، اپنا رفیق صاحب، سوری رؤوف صاحب، مولیکولر بایولوجی سیکشن یہ کیا، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ مالیکولر بایولوجی جس میں ہم جین ایکسپرٹ پرفارم کرتے ہیں، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے دنیا میں۔ یہاں پہ ہم اس کی مشین رکھتے ہیں، اندر جب ہم جاتے ہیں وتھ پی پی ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں، جبکہ ہم ابھی اندر نہیں جا رہے، میں باہر سے آپ کو انٹروڈکشن کروا رہا ہوں۔ جین ایکسپرٹ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مریضوں کی تشخیص کے لیے جو ہے 1.5 گھنٹے میں اس کو رپورٹ کرتی ہے، اور نہ صرف اس کو جو ہے ٹی بی کا بتاتی ہے، بلکہ جو ٹی بی کے خلاف جو دوائی کام کرتی ہے اس کا بھی سٹیٹس بتاتی ہے کہ وہ جو ٹی بی کی دوا ہے وہ مریض کے اوپر کام کر رہی ہے یا وہ جو ہے ریزسٹنس اس نے شو کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ایک مولیکولر جو ٹیکنیک ہے جس کو لائن پروب ایسے کے ساتھ کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ یہاں پہ ہم پرفارم کرتے ہیں۔ لائن پروب ایسے پہ پھر ہم تمام ٹی بی کے جو دوائیاں ہیں، ابھی جس طرح ایک سادہ ٹی بی ہوتی ہے ایک پیشنٹ کو جس کا علاج 6 مہینے سے 9 مہینے تک جاری رہتا ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر مریض دوا بر وقت نہیں کھاتا یا اس میں ناغہ کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو ٹی بی جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتی ہے، جس کو ہم ایم ڈی آر ٹی بی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو پہلے والی دوائیاں تھیں وہ مریض کے اوپر اب کام نہیں کر رہی، تو اس کی ٹریٹمنٹ ریجمن ہم چینج کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائیاں اس کے اوپر کام نہیں کر رہی؟ تو اس کے لیے جو ہے لائن پروب سے جو یہاں پہ ہم پرفارم کرتے ہیں، ہم اندر بھی پی پی ای جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کے اوپر جو دوائیاں لے رہے تو وہ کیوں کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ مریض کے لیے ابھی ہم دوسری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کی بھی دوائیاں ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ مریض کو یہ دوائیاں دینی چاہیے یا اس کی ٹریٹمنٹ ہم چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی 3 اسٹیپس کہ ہم نے 3 اسٹیپ تک آئے، یہاں پر پہنچے، اس کے بعد جو مزید جو اسٹیپس ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، اور اتنے 3 اسٹیپس تک آنے مریض کو کتنا وقت لگتا ہے؟ مریض کو جو ہے مختلف ڈائگنوسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم بنیادی اس کو مائکروسکوپی کرواتے ہیں یا ڈائگنوسس، ہم آدھے گھنٹے میں مریض کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم جین ایکسپرٹ جو ٹیکنالوجی ہے ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں مریض کو جو ہے 3 گھنٹوں میں اس کو رپورٹ مل جاتا ہے ودن اے ڈے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈائگنوسٹک ٹیکنیک ہم جو یوز کرتے ہیں جس کو ہم کلچر کے نام سے جانتے ہیں، ٹی بی کلچر، اس کو ہم کلچر کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ ہم کلچر کرتے تھے تو 2 مہینے مریض کے جو ہے رزلٹ آنے میں لگ جاتے تھے۔ تو ٹی بی کنٹرول پروگرام کی جو دن رات جو کاوش ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس کلچر میں بھی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہیں جس کو ہم لیکوڈ کلچر میجٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جو کہ ہم ایک بہت سینسٹیو جو ایریا ہے جس کو ہم بایو سیفٹی لیول 2 جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک کلاس اس کے رکھتے ہیں، بایو سیفٹی لیول 2، اس میں ہم اس کو رکھتے ہیں اس مشین کو، اور اس مشین کے اندر جو ہے ہمیں 3 دن سے لے کر جو ہے ہمیں 6 ویک کے اندر 3 دن کے بعد سے 1 ہفتے کے اندر 2 ہفتے کے اندر ہمیں مریض کے جو ہے کلچر کا پتہ چل جاتا ہے۔ کلچر میں مریض کا ٹی بی کے جراثیم کو پتہ کرتے ہیں کہ مریض کے اندر جو جراثیم ہے وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اس کا بھی یہ دوائیاں جب مریض کو ہم دیتے ہیں دوائی کے دوران بھی ہم یہ پتہ کرتے ہیں دوائی کام کر رہی ہے، اگر کام کر رہی ہے تو جراثیم زندہ ہے یا کتنا، اس کی گریڈنگ ہم رکھتے ہیں۔ مریض دوائی لے رہا ہے تو اس کی فالو اپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے فالو اپ میں زیادہ گریڈنگ تھی، ساتھ میں وہ کم ہوتی گئی اور مریض جو ہے اس طرح
کیور ہوتا جاتا ہے. خدا نخواستہ وہاں پہ پھر بھی ٹی بی کی جو جراثیم ہے وہ زندہ ہے تو پھر اس کے لیے ہم وہی ڈرگ سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ جس کو مالیکولر ٹیکنیک کے تھرو ہم پرفارم کرتے ہیں اس پہ پتہ کرتے ہیں کہ ٹی بی کی دوائی کام کر رہی نہیں کر رہی. یہ ایریا پھر موسٹ سینسیٹیو ایریا ہے. اس ایریا میں پھر اس کو ہم بایو سیفٹی لیول 3 ایریا کہتے ہیں. یہاں پہ جو روم ہے جو لیب ہے وہ بالکل سیلڈ روم ہے. یہاں پہ ایون جب ایئر پریشر بھی آتا ہے نیگیٹو پریشر کے تھرو کام کرتا ہے اور فلٹر ہو کے آتا ہے. تو اس روم میں جو ہے ہم اور بھی جو ہے ٹی بی کے ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ فیسلٹی بلوچستان میں واحد فیسلٹی ہے جو بلوچستان میں اس طرح اور فیسلٹی نہیں ہے ٹی بی ڈائگنوسٹس کے لیے. اور پیشنٹ کی رپورٹنگ میں جو ہے بہت جس طرح میں بتایا کہ اس کو فوراً رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس کے علاج بھی فوراً سے فوراً سٹارٹ ہو جاتے ہیں. رؤف صاحب موجود تھے جو ہمیں تمام اسٹیپس سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے. ڈور اسٹیپس لے کر یہاں تک پہنچتے ہوئے تقریباً کوئی 6 اسٹیپس جو ہے وہ 6 جو پوائنٹس ہیں وہاں سے ان کو گزر کر ایک مریض کو یہاں پر آنا پڑتا ہے اور جو دیگر مراحل ہیں وہاں سے گزر کر وہ مریض یہاں پر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس یعنی تپ دق ہے یا نہیں, اگر ہے تو وہ کس جو ہے وہ مرحلے میں پہنچا ہوئے قابل علاج ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ آج کا جو پروگرام تھا یہ جو ٹیوبرکلوسس یعنی تپ دق کے عالمی دن کی مناسبت سے یہ اسپیشل ایک پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا گیا تھا جس میں جو یہاں پر کام کرنے والے افراد تھے بالخصوص رؤف صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس وقت بھی یہاں پر آ کر ہمیں اوور آل جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. اگر اعداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان میں تقریباً 35,000 یعنی آبادی کا 6% جو حصہ ہے وہ ٹیوبرکلوسس سے متاثر ہوتا ہے جو ایک بڑی تعداد ہے. اسی طرح جو بلوچستان کنٹرول پروگرام ہے صوبائی جو 2B کنٹرول پروگرام ہے اس کے مطابق تپ دق سے جو مرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد ایڈز اور بہت سارے ایسے موذی امراض سے زیادہ ہے جو یہاں پر جو ہے وہ تپ دق یعنی ٹی بی سے مرتے ہیں. اگر جو زیادہ متاثرین ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان میں جو کول مائنز کے سے تعلق رکھنے والے مزدور ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. ٹی بی جو ٹی بی کا مرض ہے ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ لاحق ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان میں پایا جاتا ہے. یہ ایک پریس ریلیز ہے جو گزشتہ روز یا چند ایک روز پہلے ٹی بی کنٹرول پروگرام کی جانب سے جو ہے وہ منعقد ہوئے. اس میں تقریباً تمام تر جو چیزیں اس کے حوالے سے تفصیلاً جو ہے وہ بتایا گیا اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سال یعنی سال 2021 میں تقریباً 11,656 جو افراد ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی یعنی انہیں تپ دق سے آزاد کیا گیا. اور اس حوالے سے بلوچستان کے جو محکمہ صحت ہے بالخصوص جو ٹی بی کنٹرول پروگرام انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کیا اور جو لوگ ہیں ان کو نئی زندگی اور اس جو بیماری ہے تپ دق سے جو ایک لا علاج تو نہیں ہے قابل علاج لیکن اگر ایک مرحلے پر پہنچ جائے خطرناک مرحلے پر تو اس کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ ناممکن سا تصور کیا جاتا ہے. ٹی بی کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں بالخصوص وہ لوگ جو رپورٹ نہیں کرتے بڑی تعداد میں وہ ہیں 35,000 تو وہ ہیں جن کے اعداد و شمار موجود ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ہزار ایسے افراد ہوں جو اپنا علاج نہیں کرواتے بہت سارے کلچرل ویلیوز کی وجہ سے یا اپنے قبائلی ایشوز کی وجہ سے. بالخصوص جو خواتین ہیں ہماری وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کافی اوائڈ کرتی ہیں. تو اسی موضوع کے ساتھ آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے اس میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.